دنیا کے سامنے پاکستان کا مثبت امیج اجاگر کرنے کے لیے گوادر میں پراپرٹی ڈیولپر سی پی آئی سی کے سی ای او ذیشان شاہ نے 10 روزہ مہم ڈسکور پاکستان کا اعلان کر دیا، جس کے تحت 8 ممالک کے بلاگرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ سرسبز پاکستان، پرامن پاکستان۔ دنیا بھر میں مشہور بلاگرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سی پی آئی سی کی میزبانی میں چترال، گلگت سے لے کر کاشغر اور گوادر تک سفر کریں گے۔ ان بلاگرز کا تعلق امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، بیلجیم، رومانیہ اور پاکستان سے ہے۔ لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سی پی آئی سی کے سی ای او ذیشان شاہ کا کہنا تھا کہ دورے کا مقصد پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اگر ہمارے ماڈل کو حکومت پاکستان سپورٹ کرے، اینڈ بائی سپورٹ آئی ڈونٹ مین فنڈنگ ہم خود ارینج کر سکتے ہیں، ہر چیز خود کر سکتے ہیں، پرائیویٹ کمپنی جیسے انیشیٹو کو فنڈ کریں گی، بٹ اگر ہمیں حکومت پاکستان کا سپورٹ ہو ٹو زیرو کاسٹ آف پاکستان، ہم اوور دا نیکسٹ 2 ایئرز ہزاروں کے تعداد سے ایسے فالوورز لے کے جا سکتے ہیں پاکستان، اور 2 سال کے اندر اندر پاکستان کا گلوبل پرسپشن بالکل چینج کر سکتے ہیں، ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بلاگرز کی سیکورٹی کے حوالے سے اعلیٰ حکام سے رابطے میں ہیں۔ ہم جو لوگ یہ لے کے جاتے ہیں دے آر ایجوکیٹڈ پیپل، وہ جا کے دیکھتے ہیں پاکستان کو، اینڈ آنیسٹلی ان کی جو فیلنگز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یار یہ انجسٹس ہے پاکستان کے ساتھ۔ یہ فارنرز کی گورے کی خاصیت ہے کہ انجسٹس کو پسند نہیں کرتے، وہ انجسٹس کے خلاف ہے وہ، تو وہ آ کے دیکھتے ہیں پاکستان کو، اصل پاکستان دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دس از انجسٹس۔ جب آپ کے دنیا کے اندر ایسے ہزاروں لوگ ہوں گے جو پاکستان وزٹ کر چکے ہیں اور آگے ان کے لاکھوں میں فالوئنگز ہیں، آپ نے بلینز آف پیپل کو ٹچ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کو اصل پاکستان کا یا تو انہوں نے خود دیکھا ہے یا کسی ٹرسٹڈ سورس جو ان کا انفلوئنسر ہے اس سے سنا ہے، تو یہ لوگ جب پاکستان کے بارے میں کوئی نیگیٹو نیوز آئے گی یا جب کوئی نیگیٹو بولے گا تو آپ کا سے کاؤنٹر نیریٹو آٹومیٹکلی بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دورے کے تمام اخراجات سی پی آئی سی برداشت کرے گی، جبکہ پاکستان میں ٹورزم کے فروغ اور اس کا مثبت چہرہ دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے ان کا ادارہ آئندہ بھی ایسے اقدامات کرتا رہے گا۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو 5 سال پورے کرنے چاہیے۔ وہ ایماندار شخص ہیں اور پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ دیکھیے۔ مسلم لیگ کاف کے صدر اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین ان دنوں علاج کی غرض سے لندن میں موجود ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ملک میں مہنگائی کا الزام کسی ایک پر عائد کرنا درست نہیں، سب ذمہ دار ہیں، وزیر اعظم عمران خان کو کام کرنے دیا جائے۔ ٹریننگ اسکول تو ہے نہیں پاکستان کا، ایک ہٹاؤ دوسرے ہٹا لگا دو، ان کو چاہیے کہ وہ سارے مل جل کر کام کریں، ہم ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ ہماری تو پارٹی چھوٹی سی پارٹی ہے، لیکن ہم ان کی مدد کریں گے، خاص طور پہ عمران خان کی کریں گے، اس لیے کہ وہ نیک نیتی سے چاہتا ہے کہ کام ہو، اور کوشش بھی ہے، لیکن بس حالات ایسے جا رہے ہیں کہ بڑا سخت۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نیب کا بیٹیوں کو نوٹسز جاری کرنا کوئی بڑی بات نہیں، ہماری بیٹیوں کو بھی نوٹسز ملے لیکن ہم نے سختیاں برداشت کیں۔ کسی کو بھی بدعنوانی قرار دیا جا سکتا، سب کو مل جل کر کرنا چاہیے تھا، تو نہیں کیا۔ اصل میں ملک کا سیاسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیاسی مسئلہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کبھی کہہ دیتے ہیں جی کہ وہ فلاں کو رشتہ داروں کو، لڑکیوں کو، بچیوں کو نوٹس جاری کر دیں گے۔ ہماری بچیوں کو بھی اس طرح کے نوٹس آئے تھے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہم نے تو جا کے پیش بھی ہوئے تھے آپ کے پاس، میں گیا تھا، پرویز صاحب گئے تھے، تو ہم پیش ہو گئے، ہم نے بیان دیے تھے اپنا، اسی طرح کا سوال نامہ ہم باقیوں کو بھیج رہے ہیں تو جواب دے دیں، بس ٹھیک ہے۔ اور بچیاں جو ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹرشپ کے اندر ہوتی ہیں، نام ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن نام آ جاتے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین نے شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی خبروں کو بھی مسترد کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار مضبوط ہیں اور وہ ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ کیسز کا جہاں تعلق ہے، کیسز کافی زیادہ جو بنائے جاتے ہیں نا، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پکھ لگی ہوتی ہے، اور اس میں یہ نہیں کہہ سکتے ہر چیز سچی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے اوپر تو الزام لگے تھے، 9 سوال بھیجے تھے ہمیں، ہم نے پھر جواب دیا۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ کاف پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ برمنگھم میں تحریک کشمیر برطانیہ مڈ لینڈ زون کا سالانہ کنونشن منعقد ہوا، جس میں مسئلہ کشمیر پر پیش رفت و مظلوم کشمیریوں کی آواز اقوام عالم تک پہنچانے پر گفتگو کی گئی۔ عابد قاسمی کی رپورٹ۔
برمنگم کے کمیونٹی سینٹر میں تحریک کشمیر برطانیہ مڈ لینڈ زون کا سالانہ کنونشن ہوا، جس میں آل پارٹیز کشمیر رابطہ کمیٹی کے کنوینر اور ایم ایل اے آزاد کشمیر اسمبلی عبدالرشید ترابی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ کنونشن سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو میں عبدالرشید ترابی، تحریک کشمیر یورپ کے صدر محمد غالب اور دیگر نے کہا کہ نریندر مودی کے جنگی جنون نے دنیا کے سامنے بھارت کا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ بھارت مسئلہ کشمیر کو مزید الجھانے کے لیے آئین میں تبدیلی کا خواہاں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ برٹش کشمیری نوجوانوں کو مسئلہ کشمیر کے اصل پہلو سے متعارف کرانا انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ مظلوم کشمیریوں کی آواز بن سکیں۔ آزادی کشمیر کے حوالے سے بین الاقوامی محاذ پر جس طرح تسلسل سے سرگرمیاں جاری ہیں، اس میں مزید کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ بالخصوص یہ جو پلوامہ ایپیسوڈ ہوا ہے، اس کے بعد بھارت کی طرف سے ایک جارحیت کا ارتکاب ہوا اور پھر اس کے طیارے گرائے گئے، اور اس سارے عمل میں جس طرح بین الاقوامی سطح پر بھارت بے نقاب ہوا اور دنیا کو ایک پیغام پہنچا کہ کشمیر ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، خدا نخواستہ یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو اس خطے کا نہیں بلکہ ساری دنیا کا امن ایک خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے۔ جو ظلم و ستم کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے، اس حوالے سے ہمارے مڈ لینڈ اور پورے برطانیہ کے اندر جو ہمارے اوورسیز کشمیری ہیں، یہ بھرپور اس کا احتجاج کرتے ہیں اور پوری دنیا سے اور بالخصوص برطانیہ کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ برطانیہ کی حکومت اس معاملے میں انٹروین کرے، اس معاملے کو ریزالو کرے۔ یہ برطانیہ ہی کا پیدا کیا ہوا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کی آزادی کے لیے تقریباً 47 سے لے کر آج تک 5 لاکھ کشمیریوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، لوگوں کے گھر بار جلائے گئے ہیں، کاروبار جلائے گئے ہیں، لوگوں کے بچے شہید کیے گئے ہیں، جانی مالی ہر طرح کی قربانی دی گئی ہے اور اس قربانی کو دنیا ریکگنائز کرے۔ ریڈ کونسل کی حالیہ رپورٹ جو کشمیر پر چھپی ہے، اس نے بھارت کا ظالمانہ چہرہ بے نقاب کیا، اور ساتھ ساتھ ابھی جو فرانسیسی صحافی نے ایک ڈاکومنٹری جو بنائی ہے، اس رپورٹ نے بھی بھارت کا ظالمانہ چہرہ بے نقاب کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھارت کے ظلم و ستم کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ساری آرگنائزیشنز متحرک ہیں۔ تو اب جو سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے وہ اقوام متحدہ کی بنتی ہے کہ اقوام متحدہ ان تمام رپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اپنا فیکٹ فائنڈنگ مشن ہے اس کو وہاں پر بھیجنے کے لیے بھارت پر زور ڈالے، کیونکہ بھارت نے اس فیکٹ فائنڈنگ مشن کو ایکسیس دینے سے انکار کیا ہوا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت کو اس کے حوالے سے بھی پریشرائز کیا جائے کہ دنیا کے جو انٹرنیشنل ریلیف ایجنسیز ہیں ان کو بھی وہ ایکسیس نہیں دے رہا، میڈیا کو بھی ایکسیس نہیں دے رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارت کی اس طرح کے اقدامات سے بھارت کا جو نام نہاد ڈیموکریسی ہے وہ ایکسپوز ہوئی ہے۔ اس موقع پر شرکا نے کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز برمنگم۔ جنگی حالات میں صحافی کس طرح رپورٹنگ کرتے ہیں؟ پاکستان اور بھارت کی حالیہ کشیدگی میں صحافیوں اور صحافتی اداروں کا کیا کردار رہا؟ اس حوالے سے امریکہ میں خصوصی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات جانیں گے خرم شہزاد کی رپورٹ میں۔ پاکستانی نژاد امریکیوں کی تنظیم گلوبل بیٹ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ریاست ورجینیا میں ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ میزبانی کے فرائض وزیر اعظم نے سر انجام دیے۔ تقریب میں پاکستان کے درمیان حالیہ جنگی صورتحال میں صحافیوں اور صحافتی اداروں کے کردار کو موضوع بحث بنایا گیا، جس میں شرکاء نے کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ Important to have these kind of discussions, especially on the press and on freedoms and how important the role of journalists is in especially in reporting during conflict. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ڈے ٹو ڈے صحافت کرتے ہیں نا ہر روز، تو اپنی روزانہ کی مصروفیات میں ہمیں اس کا موقع نہیں ملتا کہ روک کے ہم کچھ تربیت لیں، کچھ سیکھیں، کچھ اسے کہتے ہیں نا اپنے اوزار کو شارپن کریں۔ تو اس طرح کے موقع جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ موقع دیتے ہیں ایک صحافی کو کہ وہ رک کے سوچے کہ اب تک جو کچھ کر رہا ہے کیا وہ درست تھا، اور اگر اس سے کون کون سی غلطیاں ہوئیں، ان غلطیوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت میڈیا میں ٹرینڈز کیا ہیں، میڈیا کا مقام کیا ہے، لوگ صحافت کو اور صحافی کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ایونٹ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ میرا خیال ہے بہت ہی اہم انیشیٹو ہے
एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का भी, और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट माशाल्लाह वाशिंगटन डीसी में खासे वाइब्रेंट हैं, और ये बड़ा अच्छा मौका था कि आपस में इंटरेक्शन हो, और ये भी देखा जाए कि पाकिस्तानी मीडिया पे किस तरह के आजकल चैलेंजेस का सामना है, कहाँ कहाँ रुकावटें पेश आ रही हैं, और कहाँ कहाँ पाकिस्तानी मीडिया जिन मैच्योरिटी के मराहिल से गुजर रहा है उसमें अभी आगे कौन से बड़े गोल्स हैं जिनको हासिल करना है। तो ये इसी तरह की कन्वर्सेशन से, इसी तरह की डिस्कशन से, इसी तरह के डायलॉग से ही चीज़ें हासिल की जाती हैं। तो ऑर्गेनाइजर्स बिल्कुल उनको काबिल तहसीन है कि उन्होंने इस बारे में सोचा। जंगी सूरत हाल में सहाफत बिलाशुबा एक मुश्किल काम है। ऐसे में अपने मुल्क के मुफाद को मद्देनजर रखना, सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल बुलंद रखना और आम अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के साथ साथ सहाफती जिम्मेदारियों पर बेहतर तरीके से पूरा उतरना जरूरी होता है। प्रोफेशनल सहाफी ऐसे मौका पर अपने फराइज जिम्मेदारी से अदा करते हैं। ये जरूरी है कि बातचीत की जाए, डायलॉग बहुत जरूरी है किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। मीडिया और उसका रोल वॉर कॉन्फ्लिक्ट में, टेंशन के औकात में बहुत ज़रूरी है। और ये जो ग्लोबल बीट है, डीसी बेस्ड थिंक टैंक, ये वुमेन ओन्ड है, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा एक बदलाव था कि औरतों की इसमें शमूलियत थी और औरतों की शिरकत थी, और उस हवाले से भी इस कई पहलुओं पे बात हुई कि औरत का कॉन्फ्लिक्ट जोन में रिपोर्टिंग करना कितना मुश्किल है और कितना ज़रूरी है, औरत का पर्सपेक्टिव दुनिया में जाना। तो मेरे ख्याल से इस किस्म के इवेंट्स होने चाहिए, और डायलॉग्स जो हैं वो दैट इट्स ऑलवेज अ वे फॉरवर्ड। I think it's very important for journalists to get together to talk about what they do, to reflect on whether or not what they do is important, and if it is, why, and what they could do more of or to do better. How are they serving the people who watch their television programs, who listen to the radio, who read the newspapers, who read the internet and the material that's put out on that. A journalist should not simply decide at 5 o'clock that the day is over and go home and have a cup of tea or a scotch. A journalist needs to talk to people all the time. A journalist needs to do that a lot. So these sessions are really very important. I would say that anybody who is not intellectually curious enough to engage in this kind of discussion really should pick another profession. That would be my opinion. पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की फिजा में पाकिस्तानी मीडिया ने जो किरदार अदा किया, इसे आलमी सतह पर सराहा गया। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी निजात सहाफियों ने भी दुनिया के सबसे बड़े सियासी मरकज वाशिंगटन से इस बारे हकायक पर मुबनी तज्जिये किए। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की आमद है। बरतानिया भर में क्रिकेट ग्राउंड्स की रौनकें बढ़ना शुरू हो गई हैं। इस सिलसिले में ईस्ट लंदन के इलाके बार्किंग में 12 टीमों के माबैन क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया। फैसला कुन मैच में डर्बी स्टार्स ने बार्किंग स्टार्स को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। मज़ीद जानेंगे सलीम साबरी की रिपोर्ट में। बरतानिया में वर्ल्ड कप 2019 का आगाज 23 मई से होगा, लेकिन अभी से क्रिकेट फीवर अपने अरूज पर है। लंदन के इलाके बार्किंग में 12 टीमों पर मुश्तमिल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। फाइनल मैच में डर्बी स्टार ने बार्किंग स्टार्स को इसाब शिकन मुकाबले के बाद 4 रन से शिकस्त दे दी। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी माहिर कानून आमिर मंजूर और मौसम अली सिंधु ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। उन्होंने कहा कि इस किस्म की सरगर्मियां नौजवानों को मुस्बत राहों पर चलने में मदद देती हैं। जनरेशन है 2019 में ये इंडोर जनरेशन कहलाती है, लेकिन इन्होंने बाहर निकल के जो आज मैच खेल रहा है, इससे बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़, सर्कुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। ये आज एक बहुत हेल्थी एक्टिविटी हम सब ने देखी, जो पूरे यूके में क्रिकेट की बेशुमार टीमें और बेशुमार नौजवान इधर मौजूद हैं, कम्युनिटी के लीडरान भी मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त की अहम ज़रूरत है। खिलाड़ियों ने भी टूर्नामेंट के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। इन सब का यही मतलब है कि हम सब का एक दूसरे के साथ मिल के खेलें और हमारा आपस में प्यार बढ़े। आज जो यहाँ पे टूर्नामेंट का इनेकाद किया है, ये बहुत अच्छी एक काविश है। तमाम जो यहाँ पे हमारी यूथ है वो आज यहाँ पे इकट्ठी है। स्पोर्ट्स की तरफ आने से ये फ़ायदा होता है कि लोग बुराइयों की तरफ नहीं जाते, जो नशा जो मतलब माशरती बुराइयाँ हैं उनसे दूर रहते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ। ये हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लंदन में क्राइम बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं,
اور ایک اور ہمارا گراؤنڈز نہیں ہے. سب سے جو بڑی پرابلم ہے ایسٹ لنڈن میں کہ یہاں پہ کھیلنے کے لیے لڑکوں کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے, تو ہمیں گراؤنڈ اور اس طرح کی پچز اویلیبل ہوں تاکہ ہم اپنے یوتھ کو آگے لے کے آ سکیں. یہ ایک بہت اچھا ایونٹ ہے. ہمارے پاس ایک تو یہاں پہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے, دوسرا ایک تو ویدر چینج ہو رہا ہے, ورلڈ کپ کا بخار ہے, ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے, اس سے پہلے ہم اپنا وارم اپ کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی اپنی ٹیم کو سپورٹ کر سکیں. یہاں پہ اسپیشلی یورپ میں جو ماحول ہوتا ہے, یہاں پہ جو ڈسپلنس ہوتے ہیں, یہ کرکٹ ٹورنامنٹس کروانا بہت خوش آئین ہے ہمارے لڑکوں کے لیے جو یہاں پہ آتے دیکھتے ایک دوسرے کو. ایون کہ اگر دیکھا جائے ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں جن کو ہم سال کے بعد دیکھتے ہیں اسی کرکٹ کی وجہ سے. گزشتہ ہفتے شہزادہ ہیری نے بارکنگ میں ہی پہلا یوتھ زون قائم کیا تھا جس کے ذریعے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملے گا. نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں, ان کی پوشیدہ فطری صلاحیتوں کو اجاگر کر کے ہی معاشرے کی بہترین نشوونما ہو سکتی ہے. پاکستان کے دیہی علاقوں میں کھیلے جانے والا کھیل والی بال اوورسیز پاکستانیوں میں بے حد مقبول ہے. یونانی دارالحکومت ایتھنز میں پاکستانی کمیونٹی نے والی بال ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا جس میں پاکستانی ویلفیئر اتاشی سید اقبال حیدر نقوی نے خصوصی شرکت کی. اس موقع پر شائقین شاندار کھیل پر کھلاڑیوں کو بھرپور داد دی. مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں. والی بال پاکستان کا مقبول ترین کھیل ہے. اوورسیز پاکستانی ملک سے دور رہ کر بھی اس کھیل کو فراموش نہیں کر سکے. یونان میں رہنے والے پاکستانیوں نے اس کھیل سے محبت کا ثبوت والی بال ٹورنامنٹ منعقد کر کے دیا. ٹورنامنٹ ایتھنز کے نواحی علاقے تھیوا میں سجایا گیا جس میں پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی اور شاندار کھیل سے بھرپور لطف اٹھایا. کھلاڑیوں نے شاندار کھیل پیش کر کے خوب داد وصول کی. ٹورنامنٹ کے فائنل میچ کے مہمان خصوصی سفارت خانہ پاکستان یونان کے ویلفیئر اتاشی سید اقبال حیدری نقوی اور پاکستانی کمیونٹی یونان کے صدر چودھری شاہد نواز وڑیچ تھے جنہوں نے شاندار پرفارمنس پر کھلاڑیوں کی خوب حوصلہ افزائی کی. فائنل میچ کے اختتام پر ٹورنامنٹ میں بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے. اس موقع پر ٹورنامنٹ کے آرگنائزر چودھری شاہد عباس اور پاکستانی کمیونٹی یونان کے صدر چودھری شاہد نواز وڑیچ حیدر سیال نے کچھ یوں اظہار خیال کیا. ہمارے شوٹنگ بال والی بال میچ ہو رہا ہے جس کے آرگنائزر ہیں چودھری شاہد نور جمال, ان کا الحمدللہ چودھری شاہد عباس یہ ٹورنامنٹ آرگنائز کر کے ہمیں یہ یہاں موقع دیتے ہیں سب لوگوں کو تفریح کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو سفارت خانہ سے مہمان گرامی آئے ہیں اور ارشاد بھائی نے جتنے بھی یہاں مہمان بلائے ہیں اور میڈیا والے ظفر صاحب بھی اور دنیا نیوز کے آپ جو بھی آئے ہیں, ہم سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور شاہد بھائی کا خاص کر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ ہر سال یہ میلہ سجاتے ہیں اور لوگوں کو انٹرٹینمنٹ مہیا کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کھیل ہیں ان کا جو صحت کے ساتھ تعلق ہے بہت ضروری ہے اور ہم سب کو شاہد بھائی کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور جو کھیلوں کا فروغ کے لیے ہمیشہ ہمیں آگے ایک صف میں کھڑا ہونا چاہیے. میں پھر بار بار کہوں گا کہ گریس میں رہتے ہوئے ہم بڑی بات ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ پاکستانیوں کو اتنا اچھا موقع فراہم کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا پروگرام بہت اچھا ہوا ہے جس میں تمام بھائیوں نے شرکت کی ہے اور ہماری بہت زیادہ پاکستانی کمیونٹی نے سپورٹس کی ہے جس میں ہمارے آنے والے مہمان ہیں ان کا بھی ہم شکریہ کرتے ہیں. پاکستان ایمبیسی نے ہمارے ساتھ بہت سپورٹ کی ہے. پاکستانی کمیونٹی کے صدر ہمارے جتنے بھائی ہیں وہ بھی آئے ہیں تو تمام مہمانوں کا ہم ویلکم بھی کرتے ہیں, تہہ دل سے شکریہ بھی کرتے ہیں. تو سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس کا ٹورنامنٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم دور دراز میں یہاں دیار غیر میں جو رہ رہے ہیں ہمارے بھائی وہ سب آپس میں پیار محبت اور کٹ میں رہیں اور گیم کو جو ہے ہم وہ سپورٹس کر رہے ہیں. والی بال کا ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں, ابھی فائنل شروع ہے اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس حوالے سے آج ہم تمام پاکستانی برادری ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں اور پاکستان جیسا ماحول بنا ہوا ہے اور فل جو ہے ہماری جو پاکستان کمیونٹی ہے وہ انجوائے کر رہی ہے اور بے حد ہم مشکور ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں. شرکاء کا کہنا تھا اوورسیز پاکستانی دیار غیر میں رہ کر نہ صرف اپنے ثقافت بلکہ روایتی کھیلوں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں جس پر انہیں فخر ہے.
मल्टी कल्चरल रिजॉर्ट सेंटर की तरफ से रॉस्टेल में पाकिस्तानी पुरानी फिल्मों के पोस्टर्स की नुमाइश की गई, जिसमें मेयर रॉस्टेल काउंसलर मोहम्मद जमान के अलावा कम्युनिटी के दूसरे अफराद ने भी शिरकत की। तफसीलात जानेंगे राजा वाजिद की रिपोर्ट में। मल्टी कल्चरल रिजॉर्ट सेंटर के डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर की तरफ से पुरानी फिल्मों के पोस्टर्स की नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में 60 और 70 की दहाई में बनने वाली फिल्मों के किरदारों की इंतहाई खूबसूरती के साथ अक्कासी की गई। मेयर रॉस्टेल, काउंसलर मोहम्मद जमान और नुमाइश में आए दूसरे अफराद का कहना था कि इन पोस्टर्स को देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। हमारी ज़बान, हमारी सकाफत, हमारी रवायात, हमारा विरसा है। और जो पुरानी फिल्में आप देख रहे हैं यहाँ बिल बोर्ड, पुरानी फिल्मों में जो ये फिल्में एक बड़ी सोच से शुरू होती थी और एक कड़ी मेहनत से तैयार होती थी, और उसमें वो कोशिश करते थे कि जो महाशरती हालात हैं उन पे उनका अहाता किया जाए और उनका कोई हल लोगों को सामने रखा जाए, और इसमें बड़ा सबक आमोज़ हमारे लिए दर्स होते थे। तो आज डॉक्टर शकूर साहब मल्टी कल्चरल रिसोर्स सेंटर इन्होंने और साजिद महमूद ने ये एग्ज़िबिशन लगाकर हमारी यादें ताज़ा कर दी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये चौराहों पे ये बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे होते थे तो पता होता था कि आजकल कौन सी फिल्म चल रही है, तो इन्होंने वो यादें ताज़ा कर दी। ये बड़ी मशहूर फिल्में भी उनके बिल बोर्ड्स हैं जो कई साल तक वहाँ सिनेमा हॉल में चलती रही हैं। तो मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ, और ये हमें प्रमोट करना चाहिए ताकि हमारी जो आने वाली नस्ल है, हमारे जो नौजवान उनको पता चले कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे या हमारी जो सकाफत है वो क्या है। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ बहुत सोना वा। Multicultural Resort Center was supported by Heritage Lottery Fund to do the project My Virsa, and that My Virsa project इतना मशहूर हुआ कि बहुत सारी जगहों पे 15 एग्जीबिशन अब तक हो चुके हैं, और आज हम साजिद महमूद साहब की जो जगह है वहाँ पर हम ये बिजनेस कर रहे हैं। एंड अब्दुल शकूर साहब इतने बड़े माशाल्लाह जो बोर्ड बनाए हुए हैं, उन्होंने अपनी विरासत को संभाल के रखा हुआ है। बचपन में हम देखते थे जब फिल्म लगती थी तो इतने बड़े बड़े बोर्ड चौराहों में लगते थे, तो बड़े अरसे के बाद ये देख के बड़ी खुशी हुई, और माशाल्लाह हमारे मेहमान भी आए हुए हैं तो वो भी देख के बहुत हैरान हुए कि अभी तक ये संभाल के रखा हुआ है। आज यहाँ आके बड़ी खुशी हुई है कि डॉक्टर शकूर साहब ने ये सारे बिल बोर्ड यहाँ लगाए हुए हैं, और जब हम 25-30 साल पहले पाकिस्तान में होते थे तो सिनेमा में जाते थे, तो वो याद इन्होंने आज ताज़ा कर दी है। इनमें से कुछ जो पिक्चर्स हैं वो हमने देखी हुई हैं और कुछ के बारे में हमने सुना हुआ है। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से ये कहेंगे कि ये जो पिक्चर्स हैं, जो मूवीज़ हैं, इनको यहाँ अवाम को दिखाएं और मज़ीद जो है हमारी याददाश्तें जो हैं उनको ताज़ा करें। नुमाइश के शुरका का कहना था कि पुरानी पाकिस्तानी फिल्में मुल्क का विरसा हैं, जिनकी यहाँ बरतानिया में भी नुमाइश होनी चाहिए। रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा और बरतानिया में बसने वाले फिल्म बीनों को पाकिस्तानी फिल्म साजी की तारीख से रुशनास करवाने के लिए ऐसी तकारीब बेहद ज़रूरी हैं। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, ग्रेटर मैनचेस्टर।